جب جلیل بھائی نے بتایا کہ پروفیسر صاحب نے خودکشی کر لی ہے تو میں ششدر رہ گئی۔ ہم سوچ نہ سکتے تھے کہ اس قدر پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور مثبت سوچ رکھنے والے ہمارے شفیق استاد خودکشی بھی کر سکتے تھے۔ وہ جو ہم کو روشن راہ دکھانے والے اور زندگی کے رموز سے آگاہ کرنے والے کس وجہ سے اتنی جلدی ہمت ہار گئے، جن کو ہم ایک بلند و بالا قلعے کی مانند مضبوط رہنما سمجھتے تھے۔ دنیا عجائبات کا گھر ہے اور انہونیوں کا نگار خانہ، یہاں جو نہ ہو کم ہے۔ جب امی نے سنا ان کو بھی دکھ ہوا، کہنے لگیں اتنا عرصہ تم لوگوں نے اس مہربان پروفیسر سے فیض پایا ہے، اگر ممکن ہو تو ہم کو ان کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ جلیل بھائی کو اس قدر قلق تھا کہ وہ خود بھی اس ثانیے کے بعد ان کے گھر کی طرف نہیں گئے۔ حالانکہ اس خبر کو سن کر وہ اتنا دکھی ہوئے کہ کئی روز تک سوائے چند گھونٹ پانی کچھ کھایا نہ پیا اور بیمار پڑ گئے۔ اماں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کا ان کی خودکشی سے براہ راست تعلق ہے اور جلیل کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے، ورنہ مرحوم پروفیسر کے گھر جانے کے لیے اماں اصرار نہ کرتیں۔ قصہ یوں تھا کہ جن دنوں ہم FSC میں پڑھتے تھے، ہم بہن بھائی پڑھائی میں کمزور تھے۔ تبھی پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ تم دونوں کچھ دن میرے گھر آ کر مجھ سے مدد لو، ورنہ FSC میں اچھے نمبر نہ لا سکو گے۔ امتحان نزدیک تھا، میں نے بھائی پر دباؤ ڈالا کہ مجھے بھی ان کے گھر لے چلو، ہم پرچوں کی تیاری میں ان سے مدد لے لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اپنے ہر شاگرد کی تعلیمی حالت سے واقف رہتے تھے اور ان میں انفرادی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ وہ 50-55 کے برس کے ہوں گے، مگر ابھی تک وہ بہت چاق و چوبند تھے اور اپنے فرائض بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کے قابل تھے۔ بہرحال میں نے جلیل کو راضی کیا کہ چند دن تم مجھے بھی پروفیسر صاحب کے گھر لے چلو تاکہ میں کچھ مضامین میں مدد لے سکوں کہ جن میں پرابلم آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوا۔ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے شفقت سے سواگت کیا اور کمرے میں لا بٹھایا۔ یہ غالباً وہ کمرہ تھا جہاں وہ دیگر ہم جیسے شاگردوں کو بھی وقتاً فوقتاً ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ کمرے کی ترتیب میں چند کرسیوں، ایک بڑی میز اور کتابوں کی الماریوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ نیچے کی منزل کو مردان خانہ کہنا چاہیے، جبکہ ہماری طرح کے طالب علم آ کر علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ اس منزل میں ایک بیٹھک، ایک ہال کمرہ اور ان کی ذاتی لائبریری تھی۔ گھر کا یہ حصہ کتابوں سے بھرا پڑا تھا، مگر انسانوں سے خالی تھا۔ البتہ اوپر کی منزل پر جو چوبارہ بنا ہوا تھا، وہاں کوئی ضرور رہتا تھا، کیونکہ اوپر کچن سے کھانا پکانے کی خوشبو اور چوڑیوں کی کھنک بھر آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ ان کی اہل خانہ کا قیام اوپر ہے، مگر انہوں نے کبھی اپنے گھر والوں سے ملوایا اور نہ ہم نے خود سے بلائی منزل جانے کی جرأت کی۔ میں بھائی کے ساتھ ایک ماہ ان کے گھر شام کو 1 گھنٹے کے لیے جاتی رہی، کیونکہ ایک مضمون میں کمزور تھی۔ جب انہوں نے وہ مسئلے سمجھا دیے جو مجھے نہیں سمجھ آتے تھے تو میں نے پروفیسر صاحب کے گھر جانا بند کر دیا۔ لیکن جلیل پھر بھی ان سے پڑھائی میں مدد لیتا رہتا تھا کہ وہ 3 مضامین میں کمزور تھا۔ ایک بار جلیل جب پڑھنے کے لیے ان کے پاس گیا، وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ دستک دی، چوبارے کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ پروفیسر صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر در پر رکے رہنے کے بعد جلیل نے گھر کی راہ لے لی۔ کسی نے جھانکا تو تھا، پھر کھڑکی بند کر دی۔ اوپر کون رہتا تھا اس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پروفیسر صاحب اپنی نجی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا یا کسی سے کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب جب کبھی بھی پروفیسر صاحب گھر نہ ہوتے، دستک کی آواز پر کھڑکی اسی طرح کھلتی اور بند ہو جاتی۔ تب جلیل سمجھ جاتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ پلٹ جاتا۔ شاید ان کی خواتین خانہ کو یہ ہدایت تھی کہ پروفیسر کی غیر موجودگی میں وہ بغیر بات کیے محض کھڑکی کھول کر بند کر دیا کریں، اور کسی دستک کے جواب میں کلام کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، اگر وہ خود موجود ہوتے تب دستک کے جواب میں فوراً آواز لگاتے کہ کون ہے، اور پھر فوراً باہر آ جاتے۔ کافی دن امتحانات تک وقفے وقفے سے جلیل اپنے استاد کے گھر شام کو اسی طرح جاتا رہا۔ امتحان ختم ہو گئے، تبھی عید آ گئی۔ ان دنوں عید پر عید کارڈز اور تحفے اپنے عزیز و اقارب اور خاص احباب کو دیے جاتے تھے۔ جلیل نے بھی عید کا کارڈ اور مٹھائی کا ڈبہ لیا
اور عید کے روز وہ عقیدت کے اظہار کے طور پر سر کے گھر چلا گیا۔ حسب معمول دستک پر چوبارے سے کھڑکی کھلی اور بند ہو گئی۔ جلیل تھوڑی دیر پھر بھی رکا رہا۔ جب یقین ہو گیا استاد گھر پر موجود نہیں ہے تو واپس جانے کو مڑا۔ ایک صفائی کرنے والی ملازمہ ادھر کو آتی دکھائی دی اور پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ جلیل نے اس کو روک کر پوچھا، کیا تم اس گھر کا کام کرتی ہو؟ بولی، ہاں، ہفتے میں 2 دن نچلی منزل میں صفائی کرتی ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو میاں؟ میں پروفیسر صاحب کا شاگرد ہوں، آج ان کو عید کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ دستک دی تو جواب نہیں ملا۔ وہ گھر پر نہیں ہوں گے تبھی جواب نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگا۔ اماں سنو، کیا ان کے گھر کے اوپر کوئی نہیں رہتا؟ یہ مٹھائی ان کو بھجوا دوں۔ ایک لڑکی ہے تو، مگر یہ نہ ہو استاد صاحب برا منائیں۔ انہوں نے آسیہ بی بی سے کہہ رکھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی کچھ لائے تو قبول نہ کرنا۔ گویا جو لڑکی اوپر ہے اس کا نام آسیہ ہے۔ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ عورت شاید جلدی میں تھی۔ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور جلیل منہ دیکھتا رہ گیا۔ گھر آ کر بھائی نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب کی ایک لڑکی بھی ہے جو اوپر کی منزل پر رہتی ہے، شاید وہ ان کی بیٹی ہے۔ کام والی عورت نے اس کا نام آسیہ بتایا ہے۔ ہاں ہوگی، پروفیسر صاحب کے پاس شاگرد آتے رہتے ہیں تبھی نیچے کی منزل میں نہیں آتی ہوگی۔ لگتا ہے کہ ان کی لڑکی اوپر اکیلی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہوگی تو ہی اکیلی رہتی ہوگی۔ میں نے قیاس سے کہہ دیا۔ رزلٹ آ گیا، ہم نے اچھے نمبر لیے تھے۔ تبھی جلیل نے سوچا کہ سر کے پاس جا کر مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے محنت کرائی تھی اور ان کے گھر گیا۔ وہی ملازمہ گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروفیسر صاحب بیمار ہیں تبھی کالج بھی نہیں گئے۔ یہ کہہ کر وہ تو آگے بڑھ گئی۔ جلیل نے ان کے در پر جا کر دستک دی۔ آج پہلی بار دروازے کی کنڈی کھلی اور اوپر رہنے والی کو نچلی منزل میں پایا۔ شاید کہ وہ ملازمہ سے صفائی کرانے کو اتری تھی کہ جلیل نے در بجا دیا۔ وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اندر آنے کو کہا۔ جلیل نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، حیران ہوا، سوچا شاید بیماری کی وجہ سے خود باہر نہیں آئے تبھی اندر بلایا ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ صحن سے گزر کر وہ اس کمرے میں لے گئی اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ ہی آسیہ ہیں؟ ہاں۔ سر کہاں ہیں؟ وہ بیمار ہیں، ہسپتال گئے ہیں۔ میں نے اکثر تم کو ان کے پاس آتے دیکھا ہے مگر کئی دنوں سے نہیں آئے۔ امتحان ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی آ گیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں۔ مٹھائی دینے آیا تھا لیکن وہ گھر پر نہیں تھے۔ جلیل نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی۔ اچھا، مبارک ہو، پاس ہو گئے ہو۔ میں اکثر تم کو کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی۔ میں اب چلتا ہوں۔ جلیل جانے کو ہوا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ استاد کے گھر ان کی غیر موجودگی میں لڑکی کے پاس بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے، چائے پی کر جائیے گا۔ لڑکی کے اس طرح کہنے پر میرے بھائی نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا۔ وہ اس کو اداس اور مرجھائی ہوئی نظر آنے لگی۔ فکر نہ کریں، آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکی یہ سن کر چپ رہی۔ اس نے کسی لفظ کی بھی تردید نہ کی، مگر جب جلیل چلنے لگا تو بولی، فکر کیوں نہ کروں، اکیلی جو ہوں، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ انسان جو اکیلا ہو کیا باتیں کرتا ہے، دکھ سکھ ہی بانٹتا ہے، لیکن یہاں تو دکھ بانٹنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دیواروں سے باتیں کرتی ہوں، وہ بھی جواب نہیں دیتی، چپ ہی رہتی ہوں۔ لڑکی نے دانستہ ایسے فکرے کہے کہ جلیل کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، آسیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ بھائی کو دھچکا سا لگا اور دکھ کی ایک غیر محسوس لہر ان کے دل میں دوڑ گئی۔ آپ مجھے بتا دیجیے اپنا دکھ، آج نہیں تو کل بتا دوں گی، جب آپ کے پروفیسر صاحب ڈاکٹر کے پاس ہوں گے۔ 6 بجے شام کو ان کے آنے کا ڈر ہے، نہیں بتا سکتی۔ کچھ دن گزر گئے۔ جلیل سر کے گھر کی طرف نہ گیا، تاہم اس کا دل بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر آسیہ نے اسے ایسا کیوں کہا؟ اس کو کیا دکھ تھا کہ بتانا چاہتی تھی اور دوبارہ آنے پر اصرار بھی کیا تھا؟ اس کی دانست میں وہ ہمارے استاد کی لڑکی تھی، اس لیے جلیل کوئی غلط خیال بھی اس کے لیے دل میں نہ لانا چاہتا تھا۔ وہ پروفیسر صاحب کا دل سے احترام کرتا تھا۔ اگرچہ آسیہ جلیل کی ہم عمر تھی، خوبصورت، بھولی بھالی سی، وہ اس کو اچھی بھی لگی تھی، مگر استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے جس کا پاس رکھنا لازمی تھا۔ سوچا کہ جو بھی مسئلہ ہے آسیہ کا، مگر استاد کے علم میں لائے بغیر یا ان کی غیر موجودگی میں وہاں اسے نہیں جانا چاہیے۔
میں جان گئی کہ میرا بھائی تجسس کے مارے پریشان ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہتا کہ اکیلا سمجھ میں نہیں آتا کہ آسیہ کو کیا غم ہے۔ اسے ایسا کون سا دکھ ہے کہ یہ لڑکی اپنا دکھ ایک اجنبی کو بھی بتانے پر تیار ہے۔ شاید اس کو کسی غم گسار کی ضرورت ہے۔ وہ تنہا رہتی ہے تو تنہائی سے پریشان رہتی ہوگی۔ یقیناً پروفیسر صاحب نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، باہر آتی جاتی نہ ہوگی۔ آسیہ کی اگر ماں موجود ہوتی یا کوئی اور رہتا ہوتا تو ضرور ان کی ملازمہ ان کا بھی ذکر کرتی۔ وہ اکیلی ہی ہے اور اکیلے پن کا تو دکھ انسان کو دیمک کی طرح کھانے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ناقص عقل سے عقدے کا حل نکال دیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، کالج کھلے، جلیل جانے لگا، مگر سر غیر حاضر تھے۔ پتہ چلا کسی وجہ سے کالج نہیں آ رہے، چھٹی پر ہیں۔ ظاہر ہے وجہ ان کی بیماری تھی۔ تبھی ایک دن فکر مند ہو کر جلیل ان کے گھر چلا گیا۔ سر واقعی گھر پر نہ تھے۔ آسیہ ہی اوپر کی منزل سے اتر کر آئی، در کھولا اور دروازے پر کھڑے رہ کر 2-4 باتیں کیں۔ آسیہ کے بلانے کے باوجود بھائی ضروری کام کا بہانہ کر کے گھر کے اندر نہ گیا اور کھڑے کھڑے 2-4 باتیں کر لیں۔ چلتے وقت آسیہ نے وعدہ لیا دوبارہ آنا، مگر اس وقت جب پروفیسر گھر پر نہ ہوں کہ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جلیل نے وعدہ کیا اور چلا آیا۔ 2-4 دن گزرے کہ بھائی کو آسیہ کا وعدہ یاد آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اپنے استاد کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ہر نوجوان کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اس کو چاہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب جلیل نے کسی لڑکی میں دلچسپی لی تھی۔ آسیہ خود بھی اس میں دلچسپی لے رہی تھی، بھلا پھر کیسے وہ اس کی توجہ کا جواب چاہت سے نہ دیتا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب پروفیسر صاحب گھر پر نہ ہوتے جلیل ان کے گھر آسیہ کے اصرار پر جاتا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم ان کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ اس سے مل کر عجب طرح کی طمانینت محسوس ہوتی۔ اس کا جی چاہتا کہ اپنی اس پرمسرت کیفیت کا اظہار کر دے جو اس کو آسیہ سے مل کر ہوتی تھی، مگر استاد کا لحاظ پھر سامنے آ جاتا۔ وہ اپنی ضمیر سے بھی شرمندہ ہونا نہ چاہتا تھا اور اس لڑکی کا دل بھی توڑنا نہ چاہتا تھا۔ کئی بار آسیہ کے گھر اندر بیٹھنے کو کہا، مگر اس نے اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں بھی بیٹھنے سے اعتراض کیا۔ ان کی باتیں دروازے پر ہی ہوتی تھیں، تاہم ان کی باتوں میں لگاوٹ کا جذبہ ضرور پوشیدہ تھا۔ آسیہ بہت زیادہ بے قرار نظر آنے لگی۔ وہ شدت سے جلیل کا انتظار کرتی، دوبارہ آنے کا وعدہ لیتی، ایسے ہی وقت آنے کو کہتی جب پروفیسر کالج ہوتے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جلیل کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، تاہم میرے بھائی کی احتیاط کے باعث دونوں کسی برائی سے دور رہے تھے۔ آسیہ نے بے قراری کا یہ حل نکالا کہ پہلے سے محبت نامہ لکھ کر رکھ لیتی اور جب جلیل کو بلاتی وہ محبت نامے دے کر کہتی کہ اس کو پڑھ کر جواب لکھ دینا، تاکہ جب میں تنہا ہوں تو ان سے دلی سکون پا سکوں۔ اس نے اس قدر اصرار کیا، قسمیں دیں کہ جلیل بھی اس کی محبت ناموں کا جواب لکھ کر اسے دینے لگا۔ یہ خطوط کا تبادلہ بھی دروازے پر ہی ہوتا اور وہ گھر کے اندر قدم نہ رکھتا تھا۔ تبھی آسیہ کو ملاقات میں تشنگی محسوس ہوتی۔ وہ کہتی جب تم گھر کے اندر آؤ گے تب میرے بے چین دل کو تشکی ہوگی۔ ایسی ادھوری ملاقات سے تو بے قراری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آسیہ کی ایسی حالت دیکھ کر جلیل کا پتھر دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آسیہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، تم امی سے بات کرو کہ وہ میری اور اس کی شادی کر دیں اور پروفیسر صاحب سے ان کی لڑکی کا رشتہ مانگ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں۔ میں نے والدہ سے بات کی، وہ بولیں پروفیسر ہم سے خوشحالی میں 2 چند قدم آگے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت بھی بڑھ کر ہے، کیا خبر وہ ہم کو اپنے لائق نہ سمجھیں۔ اچھا ہے پہلے جلیل تعلیم مکمل کر لے، لڑکا برس سے روزگار ہوگا تو رشتہ ملتا ہے۔ یہ بات جلیل کے لیے قابل قبول نہ ہوئی۔ بولا اماں تو ہمیشہ دور کی سوچتی ہیں، بھلا اتنے دن کب پروفیسر صاحب انتظار کریں گے؟ وہ کسی بھی وقت بیٹی کا رشتہ طے کر بیٹھیں گے، ان کو رشتوں کی کیا کمی ہے؟ جبکہ آسیہ خوبصورت بھی ہے اور کم عمر بھی۔ میں نے کہا تم خاطر جمع رکھو، پریشان مت ہو، میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کوشش کی، آپا اور بہنوئی کو بلوایا اور سب رام کہانی بتا کر بہنوئی صاحب سے کہا کہ آپ بھی پروفیسر ہیں، ان کے ہم پیشہ ہیں، آپ جا کر ان سے آسیہ اور جلیل کے رشتے کی بات کریں۔ امی میں تو اتنی جرأت نہیں ہے۔ آپا اور بہنوئی جب رشتے کی بات کرنے گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ پروفیسر صاحب بہت خوش ہو کر ملے اور ہم کو اوپر کی منزل میں لے گئے، مگر گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔
یہ آسیہ کا بیڈ روم تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، سر آپ کی بیٹی کہیں گئی ہوئی ہے؟ کہنے لگے، بیٹی؟ کون بیٹی؟ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو کیا آسیہ آپ کی بھتیجی ہے؟ وہ میری بیوی ہے اور میکے گئی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اوپر اس وجہ سے لایا ہوں کہ آپ ہمارے لیے چائے بنائیں کیونکہ کچن اوپر ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ کاش ہم یہاں نہ آتے۔ ہمارے استاد محترم کی بیوی اور جلیل بھائی کی اس کے ساتھ محبت کی پینگیں۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ پروفیسر صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، بیٹی کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس پر میرے بہنوئی نے کہا، پروفیسر صاحب ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم تو جلیل کے لیے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ رشتے کی بات کرنے؟ ہاں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آسیہ بی بی آپ کی بیوی ہیں۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ آسیہ آپ کی بیٹی ہے۔ خدا جانے یہ بات بہنوئی نے کیوں ان سے کہہ دی کہ ہم اور خجل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ اس نے کیسے سمجھ لیا؟ خود آسیہ نے یہی اسے باور کرایا۔ بہنوئی نے دور اندیشی سے کام لینے کی بجائے سیدھے سبھاؤ سے بات کہہ دی، جلیل کا آسیہ سے کیا تعلق؟ میں جلیل کو گولی مار دوں گا۔ تعلق تو ہے، تبھی ہم کو اصرار کر کے بھیجا ہے۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پرس سے خطوط کا پلندہ نکالا جو میں اس خطرے کے تحت جلیل کی الماری سے اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی کہ اگر یہ برہم ہوئے یا انکار کیا تو ان کی صاحبزادی کی خطوط سامنے رکھ دوں گی کہ کیا آپ اب بھی میرے بھائی کو مجرم اور قصوروار سمجھیں گے، جبکہ قصوروار تو آسیہ خود ہے۔ مجھ نادان کو کیا خبر کہ میں بھائی کی محبت میں کیسا احمقانہ جذباتی قدم اٹھانے چلی ہوں۔ میری نیت تو ہر حال میں آسیہ کا رشتہ حاصل کرنے کی تھی۔ کیا خبر تھی جس کو جلیل ان کی بیٹی سمجھتا ہے دراصل وہ ان کی دوسری بیوی ہے کہ عرصہ ہوا پہلی بیوی مر چکی تھی۔ خطوط دیکھ کر سر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ سر، جلیل نہیں جانتا تھا کہ آسیہ آپ کی بیوی ہے اور نہ ہی آسیہ نے یہ غلط فہمی دور کی۔ بہنوئی بھی خجل ہو گئے۔ کہا، پروفیسر صاحب معافی چاہتے ہیں، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دراصل آپ کی بیوی نے بھی اپنا اور آپ کا اصل رشتہ ظاہر نہیں کیا۔ غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، عمروں کا فرق ہے، ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مگر ان خطوط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے ہونہار شاگرد نے بھی میری عزت میں نقب لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ افسوس، جس لڑکے کو میں نے اتنی جان فشانی سے کامیابی سے ہمکنار کنایا، اس نے میری عزت کو خاک میں ملایا۔ بہنوئی نے کہا کہ پروفیسر صاحب، عمروں کے فرق کی وجہ سے یہ غلط فہمی معمولی بات ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر حقیقت کا علم ہو جاتا تو ہم کیوں یہاں ایسی بات کرنے آتے؟ وہ اس قدر غمزدہ تھے کہ سبھی کا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ بولے، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے مان لی، میری بیوی کا ہی قصور زیادہ ہے، غلط فہمی اس نے پیدا کی ہے۔ میرے اور اپنے رشتے کو جلیل پر واضح کر دیتی تو یہ غلط فہمی جنم نہ لیتی۔ اصل مجرم وہی ہے، لیکن ایک شاگرد کو بھی زیب نہیں دیتا جس کنویں سے فیض حاصل کرے اس کو گندا کرے، بیوی ہو یا بیٹی۔ اگر بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے تو کیا بیٹی نہیں ہوتی؟ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میری غیر موجودگی میں اس سے ملاقاتیں درست بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم تو معذرت کر کے آ گئے، مگر پروفیسر صاحب کی پرسکون دنیا میں ایسی آگ سلگ گئی کہ انہوں نے نہ صرف آسیہ کو میکے بھجوا دیا بلکہ کچھ دنوں بعد اس کی جدائی کا دکھ نہ سہ سکے تو خودکشی کر لی۔ شاید وہ آسیہ سے بہت محبت کرتے تھے، تاہم کسی کو امید نہ تھی کہ ایک پڑھا لکھا اور ادھیڑ عمر شخص اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ سچ ہے کہ انسان بظاہر جس قدر مضبوط نظر آتا ہے، بعض معاملات میں وہ گرتی دیوار جیسا ہو جاتا ہے۔